وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا مثابة للناس مثابة للناس وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى مقام إبراهيم مصلى پھر سے واتخذوا کس طرح پڑھیں گے ذو پھر سے پڑھیں واتخذوا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل پھر سے پڑھیں، حمزہ کو اور زیر کو واضح کریں. أن طهرا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا پھر سے وعهدنا ایک آواز میں طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود طہرا ہے، ٹھیک ہے. را کے آگے کیا ہے؟ را کے آگے کیا ہے؟ الف. تو طاہرہ پڑھیں گے تو میننگ چینج ہو جائے گا. پھر سے پڑھیں ان طہرا
بیتی للطائفین للطائفین ایفین جی ایفین نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، للطائفین والعاکفین والعاکفین والرکع السجود والرکع السجود. دیکھیں رکع یہ کیا ہے، قانی ہے، ٹھیک ہے. پھر سے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. سجود سجود، ٹھیک ہے. اب ایک مرتبہ پھر سے اپنے آپ کو چیک کر لیں، کیا میں اپنے کان، آنکھ اور دل، دماغ صحیح طرح سے یوز کر رہی ہوں. وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب بنایا ہم نے، البیت گھر کو. کون سا گھر؟ خانہ کعبہ. بیت کا لفظ جو ہے نا یہ باتا یبیتو سے نکلا ہے. باتا یبیتو بیت، باتا کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا. اور گھر کو گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان سارا دن جہاں بھی رہے آخر کو گھر ہی لوٹتا ہے. تو جس جگہ وہ رات گزارتا ہے اس کو اس کا گھر کہتے ہیں. مسابتن، مسابہ کا لفظ ہے یہ ثوب سے نکلا ہے. ثے واو بے، ثوب. ثوب کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو بھی کہتے ہیں. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی اصل حالت کی طرف لوٹنا. ثوب کا کیا معنی؟ کسی چیز کا اصل حالت کی طرف لوٹنا. تو یہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ بھی جب جسم پر نہیں ہوتا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی شیپ کیسے ہوتی ہے. اچھا جب آپ اس کو پہنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بازو میں بازو، گلے میں گلا، اور وہ اصل حالت پہ آ جاتا ہے. پھر تو ثوب کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنی اصل حالت پر لوٹنا. تو اس سے پھر معنی کیا نکلا؟ پلٹنا. مسابہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو کنویں کے اوپر منڈیر بنائی جاتی ہے نا، جہاں پر آ کے لوگ رکتے ہیں اور پھر پانی نکالا جاتا ہے. تو لوگ بار بار اس جگہ پہ آتے ہیں. مسابہ لفظی معنی کیا ہے؟ یعنی کہ کنویں کے منہ پر پانی پلانے کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے، منڈیر کہہ لیں، پانی لینے کی جگہ. آپ نے دیکھا کبھی کنواں؟ ٹپیکل کنواں جو ہوتا ہے اس میں جب پانی بیچ میں سے نکالتے ہیں تو ایک خاص جگہ پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، جہاں پر وہ چرخی لگی ہوتی ہے جیسے. تو وہ جگہ جہاں کھڑے ہو کر پانی لے کے لوگوں کو دیتے ہیں یا خود نکالتے ہیں اس کو مثابہ بولتے ہیں، یعنی پانی لینے کی جگہ ہے. اب کیا ہوتا ہے، لوگ بار بار اس طرف آتے ہیں، ہر دفعہ پانی لینے کے لیے وہاں آتے ہیں، تو اس جگہ کو مثابہ کہتے ہیں. تو اللہ نے اپنے گھر کو کیا بنا دیا؟ مثابہ. کیا مطلب ہے؟ بار بار آ کر پیئیں روحانی پانی. زمزم پیئیں، اور ویسے بھی صرف زمزم کے لیے نہیں، اب اس کو لے لیں، یہ تو صرف اس کو سمجھانے کے لیے کر رہی. یعنی ایک روحانی غذا لیتے ہیں نا، تو اس گھر میں بار بار پلٹ کے جاتے. انسان بار بار کہاں پلٹ کے جاتا ہے اور کہاں جانا چھوڑ دیتا ہے؟ جہاں سے کچھ حاصل ہوتا ہے، جہاں سے وہ کچھ پاتا ہے، وہاں کیا کرتا ہے؟ بار بار اس طرف پلٹ کے جاتا ہے. تو کیونکہ اللہ کے گھر میں بہت کچھ ہے پانے کے لیے، اس لیے انسان بار بار وہاں پلٹ کے جاتا. تو یہ ہے مثابہ کا معنی. اب آپ دیکھیے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ کسی بھی لفظ کو یاد کرنے کا طریقہ رٹنا نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ ریلیٹ کرنا. اب جب مثابہ کو میں نے کنویں سے ریلیٹ کر دیا اور پھر گھر کے لیے مثابہ کا لفظ، تو انشاءاللہ پھر بھولے گا نہیں اگر آپ نے تھوڑا توجہ سے سن لیا کہ بار بار پلٹنے کی جگہ.
لفظی معنی کیا ہے؟ بار بار پلٹنے کی جگہ، لوٹ کے آنے کی جگہ، روحانی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہیں نا وہاں. مثابتاً و امنا، امنا یعنی امن کی جگہ، امن کا باعث. واتخذوا اور بنا لو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم میں سے. مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کو، اور ابراہیم علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کون سی جگہ تھی؟ وہ کہاں کھڑے ہوتے تھے؟ وہ ایک پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے. اچھا، تو پھر اس پتھر پہ کیا ہوا تھا؟ پاؤں کے نشان لگ گئے تھے، اور وہ اب بھی موجود ہیں. جو وہاں جاتے ہیں وہ تو اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھتے ہیں نا، کہ اللہ کے ایک بندے نے اللہ کی محبت میں جس پتھر پہ کھڑے ہو کر اللہ کا گھر بنایا، اللہ نے اس کے پاؤں کے نشان، پاؤں جسم کا کون سا حصہ ہوتا ہے؟ سب سے نچلا، یہ سب سے نیچے والا جو مقام تھا اس کو بھی محفوظ کر دیا، نشانی بنا لیا. اتنی قدردانی کی، اور 4000 سال گزر گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اس کام کیے. 4000 سال، 1 ملینیم نہیں، 4000 سال. اور اب بھی پتھر کے اوپر نشان موجود ہیں. اب جس طرف خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے شیشے میں یہ پتھر پریزرو کیا گیا ہے، اور باقاعدہ نیچے اترا ہوا پاؤں کا نشان نظر آتا ہے. تو اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر گھر تعمیر کیا، اور کہا یہ جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جو وہ اوپر جا رہا تھا گھر، تو یہ پتھر بھی لفٹ اپ ہو رہا تھا اور پھر واپس آ جاتا تھا. یعنی قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک لفٹ بنا دی تھی ان کے لیے کہ جس سے تعمیر کا کام آسان ہو گیا تھا. تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مصلی نماز کی جگہ، یہ ظرف مکان ہے. مصلی کس کو کہتے ہیں؟ نماز کی جگہ. ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ، تم بھی وہاں نماز پڑھا کرو. اشارہ ہے طواف کی 2 رکعتوں کی طرف. طواف کرنے کے بعد سب لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں. بہتر تو یہ کہ اس پتھر کے قریب کہیں پڑھا جائے، لیکن جگہ نہ بھی ہو تو کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ پتھر شروع سے وہاں نہیں تھا جہاں اب ہے. پہلے وہ بالکل ساتھ تھا، پھر الگ ہٹا کے کیا گیا تاکہ طواف کرنے والوں کو مشکل نہ ہو. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے عہد دیا تھا. عہد الہ کا معنی ہوتا ہے تاکیدی حکم، یعنی تاکید کر کے حکم دیا تھا، پکا حکم دیا تھا، یعنی عہد کے درجے میں. ابراہیم علیہ السلام سے بھی اور اسماعیل اور ان کے بیٹے سے بھی، کیونکہ باپ بیٹا دونوں اس کام میں شریک تھے. کیا عہد لیا تھا؟ انطہرا، کہ دونوں پاک رکھنا. کس کو؟ بیتیا، میرے گھر کو. طاہرہ میں ویسے تو طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں حسی اور مانوی دونوں طہارتیں مراد ہیں. حسی کا کیا مطلب ہے؟ جو محسوس کریں آپ، دیکھ سکیں، ہاتھ لگا سکیں، نظر آئے آپ کو. اور مانوی شرک کی گندگی، یعنی دونوں گندگیوں سے میرا گھر پاک رکھنا. کس کے لیے؟ للطائفین. طائفین جمع ہے طائف کی. طائف گھومنے والا، تو گھومنے والے یعنی طواف کرنے والے، طاف یطوف طوفن سے. والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے. عاکفین کا لفظ عاکف کی جمع ہے، روٹ اس کا عین کاف فے ہے. اعتکاف کرنا، تعظیم کے ساتھ کسی جگہ پہ ٹھہر جانا، یعنی عبادت کی غرض سے کسی جگہ ٹھہرنا، خود کو روکے رکھنا، لفظی معنی. یعنی اعتکاف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی مقصد کے لیے ایک جگہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ کے لیے نہیں. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو ایک اور نیکی کی توفیق دی، اور وہ کیا تھا؟ اپنا گھر بنوایا ان سے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ،
اس گھر کو ہم نے بنایا. سورۃ الحج میں آتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گھر کی جگہ مقرر کر کے دی، یعنی نشاندہی اللہ نے کی کہ اس جگہ گھر بنے گا. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ جس جگہ ہے، زمین کا جو حصہ اس کے لیے چنا گیا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے مقرر کیا، نشاندہی کی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور گھر ایسے صحرا میں بنایا کہ جہاں پرندہ تک نہ تھا، لیکن کس طرح لوگ پلٹ پلٹ کے وہاں جاتے، کسی کا دل نہیں بھرتا. دنیا میں سب سے زیادہ آباد جگہ صدیوں سے وہی جگہ ہے. وہ امنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پرامن بنا دیا تاکہ لوگ بے جھجک آتے چلے جائیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ساتھ کیا حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو تم سب لوگ اب جائے نماز بنا لو، وہاں نماز پڑھو. یعنی صرف گھر ہی نہیں مثابہ، ابراہیم کے قدموں کے نشان بھی نیکی کی راہ دکھاتے. ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، پاؤں کے نشان دکھا دی نا. پیروی کا کیا مطلب ہوتا؟ نقشے قدم پہ چلنا. تو وہ نقشے قدم ہے وہاں، ان پہ چلو، یعنی اس کے پاس اب تم بھی اللہ کی قربت اختیار کرو، نماز پڑھو. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا ان طہرا بیتیا، کہ میرے گھر کو کیا کرنا، پاک صاف رکھنا. یعنی صرف گھر بنائے نہیں بلکہ صاف بھی رکھو. للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق مل رہا ہے. یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، خود اس حکم کے اندر ایک سبق ہے ہم سب کے لیے. یعنی صرف اللہ کا گھر بنانا ہی نہیں، اس کو صاف بھی رکھنا. اب ہم سوچیں ہم کوئی ذمہ دار ہے، ہم صفائی کریں یہاں؟ ہاں، گھر کی تو ہم سب کرتے. ذرا سوچئے ہم اپنے گھروں کے معاملے میں کتنے کانشیس ہیں. شیشے بھی صاف کرنے ہیں، کارپٹ بھی صاف کرنا ہے، اور ایک ایک چیز. اور جہاں بیٹھ کے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں وہاں ہم ٹیشو چھوڑ کے اٹھ جائیں گے. اس جگہ کو بھی ہمیں اسی طرح صاف کرنا ہے. صرف اس جگہ نہیں، جہاں بھی آپ جائیں اور وہ اللہ کا گھر ہو، جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہو. یعنی کسی انسان کے حصے میں یہ بہت بڑی سعادت آتی ہے کہ اللہ اس کو چن لے اپنے نام کو بلند کرنے کی جگہ بنانے کے لیے. جیسے مسجد ہے، جیسے کوئی ایسی جگہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہو، جیسے قرآن جہاں پڑھا جاتا ہو، اس جگہ کی تیاری یہ سنت ابراہیمی ہے. اور کس طرح اللہ نے ان کو چنا اور کس طرح ان کے نشان باقی رکھے، کس طرح ان کے لیے صدقہ جاریہ آج تک بنایا کہ وہ گھر دن اور رات کے کسی لمحے خالی نہیں. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جو ہر وقت اتنی آباد ہو جس طرح بیت اللہ شریف ہر وقت. اور یہ نہیں کہ چلے آپ کہیں گے جہاں وال سٹریٹ میں رات کو بھی بڑی روشنی ہوتی ہے اور وہاں بھی لوگ نہیں سوتے. اور بات یہ کہ یہ کئی ہزار سال سے ہو رہا ہے، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سے مسلسل یہی سلسلہ جاری ہے کہ وہاں لوگ دنیا بھر سے جا کے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ جگہ دکھا دی یا تعمیر کو، تعمیر ہوئی تو بس آپ بھول جو، نہیں، اس کو مینٹین کرو. اب اس جگہ کو صاف رکھو، پاک رکھو. اور پاک دونوں چیزوں سے، یعنی حسی صفائی بھی، سامنے کوئی داغ دھبا کوئی چیز نظر نہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی اور مانوی صفائی بھی کہ کوئی شرک نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو. اور یہی حکم ساری مسجدوں کے لیے ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی. یعنی یہ کام صرف مردوں کا نہیں ہے، عورتوں کو بھی اس میں شریک ہونا چاہیے. وہ مر گئی. آپ نے جب اسے نہ دیکھا تو لوگوں سے اس کا حال پوچھا. انہوں نے کہا وہ مر گئی. آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ خبر کی؟ چلو اب اس کی قبر بتاؤ مجھے. پھر آپ اس کی قبر پہ گئے اور اس کا جنازہ پڑھا. ایک کالی عورت جو صفائی کرتی تھی، جس کی بظاہر اور کوئی پہچان نہیں تھی اور کوئی وہ بڑا نام خاندان نہیں تھا، یعنی غلام عورت لگتی ہے، لیکن کتنی عزت دی آپ نے اس کو، اس کے اس عمل کی وجہ سے کہ وہ وہاں جھاڑو لگاتی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کا کام صرف قرآن کی تلاوت کرنا ہی ہے، جبکہ یہ کام بھی اسی میں شامل ہے. کتنی عزت بخشی آپ نے کہ پیغمبر اس کی قبر پہ جا کر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. کسی اور کے لیے ہمیں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے اس کی کسی نیکی کو اتنا اپریشیٹ کیا کہ اس کی قبر پر گئے اور جنازہ پڑھنے، لیکن اس کے بارے میں ملتا ہے کیونکہ وہ مسجد کی نگرانی کرتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. کچی لہسن یا پکی لہسن یا پیاز یا ایسی خوشبودار چیزیں ایسی جگہ پہ نہیں کھائی جانی چاہیے یا نہیں پکائی جانی چاہیے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، کیونکہ اس سے پھر فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں ایسی محفلوں میں تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے. کیونکہ آپ نے مسجد میں بھی پیاز لہسن کھا کے جانے سے اسی لیے منع کیا کہ فرشتوں کو اس بو سے تکلیف ہوگی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے منہ بھی صاف کرنے چاہیے ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے اور ذکر کے لیے. نہا کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اور میل کچیل دور کر کے آنا چاہیے تاکہ انسان پورا فائدہ اٹھائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص مسجد آیا اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا. بدبو تھا، اسے نہیں پتا تھا. اور مسجد بھی کوئی ایسی بہت عالیشان بظاہر جیسے آج کل بنائی ہیں ایسے نہیں تھی، معمولی سی تھی. اس نے سمجھا کہ شاید یہ کونا ہے، میں جو بھی کر لوں. لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگے. آپ نے لوگوں کو منع کیا. جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے فرمایا کہ اس جگہ پانی کا ڈول بہا دو. اور دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے اسے سمجھایا کہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اللہ کے ذکر کے مقامات ہیں اور پیشاب کے لیے نہیں ہیں، لہذا انہیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نجاست کی کوئی بھی چیز، گندی کوئی بھی چیز مسجد میں یا اس جگہ پر جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں نہیں ہونی چاہیے. اور خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور جوش جذبے کے ساتھ صفائی کے کام میں حصہ لینا چاہیے کہ یہ کام تو اللہ نے اپنے پیغمبروں سے لیا تھا، امام سے لیا تھا. جسے انسانوں کا امام بنایا اس سے یہ کام لیا تھا. اس گھر کو صاف رکھنا ہے. اب تو یہ اس کام میں کوئی ہتک نہیں، کوئی انسان کے لیے عزت یا شان کے خلاف بات نہیں، بلکہ اس کو اپنی عین سعادت سمجھ کے کرنا چاہیے. اور پھر 4 کام بتائے گئے جو وہاں ہوں گے. نمبر 1 طواف، نمبر 2 اعتکاف، نمبر 3 رکوع اور نمبر 4 سجود. یعنی نماز کے علاوہ اعتکاف اور طواف مسجد حرام میں کیا جاتا ہے. رکوع سجود جو ہیں وہ نماز ہی کے حصہ ہیں. یعنی الگ الگ کر کے 4 بنتے ہیں، ورنہ جنرلی دیکھا جائے تو 3 ہے. اور اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو طواف کے اندر بھی نماز ہوتی ہے. طواف مکمل نہیں ہوتا جب تک نفل نہیں پڑھتے آپ. پھر اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی نماز شامل ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ نماز کے جو ارکان ہیں یا نماز کا جو طریقہ ہے اس میں کچھ فرق رہا ہے، لیکن بیسیکلی نماز تو ہر دور میں رہی ہے، ڈے 1 سے. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. یہ کس کے بارے میں آتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں. تو انبیاء تقریباً سب یہاں پر آتے رہے ہیں اور آ کر عبادت کرتے رہے ہیں، کیونکہ
ابراہیم علیہ السلام نے یہ جگہ بنائی تھی اور نون تھی، اٹ واز اے نون پلیس، سب کے لیے ایک معلوم اور معروف جگہ تھی. اور اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کی اولاد میں سے آئے ہیں اور وہ سب یہاں پر آتے رہے. اسحاق علیہ السلام کی اولاد، اور جیسے کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری آپ نے پڑھی تھی پیچھے کہ وہ مصر چلے گئے اور پھر واپس وہیں لوٹے، اور پھر آ کر ان کو وہاں 40 سال مؤخر ہو گیا ان کا داخلہ فلسطین میں، کیونکہ انہوں نے حکم نہیں مانا تھا اللہ تعالیٰ کا. اور پھر یہ فلسطین میں داخل ہوئے اور پھر ان کے عروج کا دور آتا ہے، اور تقریباً 100 سال کا عروج کا دور ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام آئے. اور سلیمان علیہ السلام نے بھی مرکز تعمیر کیا، ہیکل بنایا، بیت المقدس تعمیر کیا. اور پھر بنی اسرائیل جو تھے وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور دوسری طرف عربوں کے یہاں کیا ہوا، شرک آ گیا. وہ ان تعلیمات کو بھول گئے کہ جو انبیاء ان کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. اور ان کے اندر ایک شخص تھا عمرو ابن لحی، بہت انفلوئنشل شخص تھا. اس نے شام وغیرہ کے علاقے سے کچھ بت خرید کے لایا اور اس نے خانہ کعبہ میں لا کے رکھے، اور وہ آہستہ آہستہ بتوں کی عبادت کی طرف چل پڑے. اور اس طرف یہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء آ رہے تھے یا جو بھی، تو یہ سب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن سب کو یہ پتا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ یہ نہیں ہوگا، اس کا قبلہ وہی ہوگا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو تقریباً 16-17 مہینے وہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھے تھے، بیت المقدس کی طرف. پھر حکم آیا اور دوبارہ قبلہ تبدیل ہوا. تو کیا پتا چلتا ہے کہ نماز تو ہر دور میں رہی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا معراج میں نماز ملی تھی، تو وہ بیسیکلی اس کے کتنی دفعہ دن میں پڑھنی ہے، اور پھر یہ کہ آپ نے مزید وضاحت کی کہ کس کس طریقے پہ پڑھنی ہے. ورنہ نماز تو آپ نبوت کے فوراً بعد سے پڑھ رہے تھے. پہلی سورت کون سی ہے؟ العلق. اس میں آیت نہیں آتی کہ مسجد واقترب، یعنی وہاں بیٹھ کر مسجد حرام میں یا تو انسان نماز پڑھے، قرآن پڑھے، یعنی قرآن پڑھے کس میں آتا ہے؟ اعتکاف میں. اور یا پھر طواف کرے. فالتو باتیں کرنا اور صرف سوئے رہنا وہاں اور گپ شپ اور کھیل کود، یہ اس جگہ کی شان کے خلاف ہے. این مسجد کا جو پریئر ہال ہے اس میں ایسے کھانے کھانا کہ جس سے وہ مسجد کی صفائی اور ایٹماسفیئر متاثر ہوتا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. سائڈ پر اگر کسی ساتھ کے کمرے میں یہ پیچھے کہیں کھا لیں، مجبوری ہو، اگر کچھ اور جگہ نہ ہو کھا سکتے ہیں، مگر پھر کھانا ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے کارپیٹ کے اندر کھانوں کی خوشبوئیں نہ گھس جائیں کہ نماز پڑھیں تو بھی آپ کو اسمیل ہو رہی ہو. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اس طرح تو حرم میں بھی آپ نے دیکھو افطار کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے کھانے نہیں اندر لے جانے دیتے کہ جو پورے دسترخوان ہو. آپ نے اگر کبھی مسجد نبی یا مسجد حرام میں روزہ رکھ کے افطار کیا تو آپ نے دیکھو کہ عموماً لوگ دہی یا سوکھی روٹی یا کھجور رکھ لیتے ہیں جس کی خوشبو نہیں پھیلتی. یعنی مسجد میں کھانا اٹسیلف بالکل منع نہیں، کھا سکتے ہیں آپ، لیکن ایسے کھانے کہ جس سے مسجد کا تقدس پامال ہو، جس میں پیاز لہسن کی خوشبوئیں ہوں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی جب پیاز کھا کے جانے سے منع کیا گیا تو وہاں بیٹھ کے تو پھر کھانے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی.